صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی انبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار او قال کما علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک، درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، تابعین تبع تابعین مجاہدان دین پر۔ محترم سامعین کرام، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، آپ غور سے سنیں۔ علامہ اقبال یہ بہت مشہور و معروف شاعر گزرے ہیں، مشہور و معروف شاعر گزرے ہیں، ان کے کئی ہزاروں اشعار ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک شعر بہت بھاری جملہ ہوتا ہے، آپ کا ایک ایک شعر پہ گھنٹوں بیان کیا جا سکتا، ویسے اشعار ہوتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو آپ کا شعر ہے، بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال، بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں کہ خبر سے اٹھ کر جنت جائے۔ اور ایک مرتبہ سماعت فرمائیے، بستر سے اٹھ کر مسجد نہ جا سکے اقبال، بستر سے اٹھ کر مسجد نہ جا سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں کہ خبر سے اٹھ کر جنت میں جائے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ یہ شعر سے سمجھ میں آ گیا کہ آج ہمارے نوجوانوں کا ماحول کیا ہے۔ میں نے جمعہ میں بھی تفصیلی نہیں لیکن مختصر بات رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن بیان مکمل نہیں ہو سکا کہ ہمارا زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، ایک بچپنا، دوسری جوانی، تیسرا بوڑھاپا، 3 ہوتے ہیں۔ یہ 3 مرحلے میں سے سب سے اچھا مرحلہ کون سا ہے؟ جوانی، جوانی کا مرحلہ سب سے اچھا، کیونکہ آدمی انجوائے کرنا چاہ رہا، آدمی گھومنا پھرنا چاہ رہا، سب کچھ کرنا چاہ رہا، تو جوانی میں نہیں۔ بوڑھاپے میں ایک ہی چیز اس کو حاصل ہوتی، کیا ہے وہ؟ لکڑی، صرف ہاتھ میں لکڑی کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ بوڑھاپے میں نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ بنگلے کی ضرورت ہے، نہ کار کی ضرورت ہے، نہ گھومنے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو، صرف ہاتھ میں لکڑی دے دیجئے کہیں جا کے آنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عین جوانی میں ہی نبوت عطا فرمایا ہے۔ عین جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی ہے؟ 40 سال کی عمر میں ملی ہے۔ تو میرے بھائیوں،
تو جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. جوانی کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آج کے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ جوانی کا پیسہ تو رہنا یا اولاد تو رہنا، مگر مرنے کے بعد نہ تمہاری جوانی کی جو تمہاری اولاد ہے بوڑھاپے میں جو کام آنے والی وہ تم سمجھتے ہیں، نہ تمہاری اولاد کام آتی ہے نہ تمہاری جوانی کام آتی ہے. جوانی کا نہ مال کام آتا ہے. دو چیزیں بھی کامیابی یاد رکھیے. یہ ہم محاورہ بولتے ہیں کہ بوڑھاپے میں اولاد کا سہارا، جوانی کا پیسہ کام آتا ہے، یہ کبھی کام نہیں آتا، یاد رکھیے. لیکن جوانی کی عبادت تمہارے خبر میں، تمہارے حشر میں، اور خاص طور پر قیامت کے دن، جس دن سورج قریب آ جائے گا، 1.5 میل قریب آ جائے گا. سورج اتنی اوپر ہے تو ہم اس کی تمازت برداشت نہیں کرتے. جب 1.5 میل قریب آ جائے گا سورج، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آدمی اپنے گناہوں کے برابر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اس دن قیامت کے دن صرف اللہ کا عرش کا سایہ رہے گا. اللہ کا عرش کے سائے کے علاوہ اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا. اس دن 7 خوش نصیب افراد کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اللہ تعالی ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنی جوانی کی نشو و نما اللہ کے راستے میں لگایا. اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا. تو اللہ کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. کیا ہے عبادت سے مراد؟ تمہاری جوانی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق، اطاعت کے مطابق، قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق فرما بردار بن کر تمہیں دین کے اوپر چلنا ہے. تم کو اپنی پوری جوانی کو، بوڑھاپے میں تو کیسے بھی تو گزارتے ہیں. تو میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ وہ نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور میرے بھائیوں کہ آدمی قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے نیکیاں تمہا، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے. آدمی قیامت کے دن اتنے نیکیاں لے کر آئے گا، حدیث میں آتا کہ تمہا بیضا، ان چمکتے ہوئے پہاڑوں کی طرح اس کے نیکیاں ہوں گے. آدمی کے اتنے نیکیاں ہوں گے آدمی کے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آدمی جب اتنے نیکیاں دیکھیں گا تو اللہ تعالی منصور اور اس کے نیکیوں کو اللہ مٹھی کر دے گا، ذرات کر دے گا اللہ تعالی. تو صحابہ نے پوچھا، یہ اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ صحابہ کو پریشانی ہو گئی کہ جب آدمی اتنے نیکیاں لائے گا، اس پہاڑ چمکتے ہوئے پہاڑوں کی طرح ہوں گے اور اس کے نیکیاں ذرات مٹی کی طرح ہو جائیں گی. کون ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بولیں گے کہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے جلد کے کلر کے ہوں گے. بس ان کا قصور اتنا ہوگا کہ جب وہ تنہا میں ہوں گے، بند کمرے میں ہوں گے، یا پرائیویٹ کی جگہ ہوں گے، اکیلے میں ہوں گے، اس وقت وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے. وہ شخص، وہ افراد کے نیکیاں بہت شوقین عبادت ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، وہ نمازی ہوں گے، اچھے روزگار بھی ہوں گے، بہت اللہ کی عبادت کرے ہوں گے، لیکن جب تنہائی میں انڈیویجل میں جب جاتے ہیں تو وہ اللہ کی نافرمانی کریں. میرے نوجوانوں یاد رکھیے
ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب ہم اکیلے ہو، ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، یاد رکھیے ہمارا اللہ ہمیشہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم کو خوف خدا ہونا، ہمارے اندر تقوی ہونا گناہ کرنے کے لیے۔ معلوم ہے ایک واقعہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ، دوسرے خلیفہ تھے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گشت کرنے کے لیے نکلے، مطلب کہ خلیفہ پورا محلے میں گشت کرتے تھے کہ کیا کوئی مصیبت میں ہے، کیا کوئی پریشان ہے، کیا کوئی بھوکا سو رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب گشت کرنے کے لیے نکلے، ایک گھر میں سے آواز آئی، ماں آواز دیتی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملاؤ۔ کیا آواز آتی ہے؟ بیٹا دودھ میں پانی ملاؤ۔ صبح صبح کا وقت ہوتا ہے، دودھ میں یعنی مطلب دودھ میں جب پانی ملا تو دودھ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ بیچتے ہیں۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملاؤ، تو بیٹی جواب دیتی ہے کہ اے امی جان، خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے، روکا ہے۔ کیا فرمایا بیٹی نے؟ اے امی جان، دودھ میں پانی ملانے سے خلیفہ نے روکا۔ تو ماں کہتی ہے کہ کیا ابھی خلیفہ تھوڑی دیکھ رہا ہے ہم کو؟ خلیفہ دیکھ رہا ہے کیا دودھ میں پانی ملاؤ؟ بیٹی جواب دیتی ہے کہ خلیفہ نہیں تو کیا، خلیفہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ دیکھیے اس بیٹی کی ہمت، اس بیٹی کا ایمان دیکھیے، خلیفہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا امی، اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا کہ ہم دودھ میں پانی کیسا ملائے۔ یہ تقویٰ ہوتا ہے، یہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صبح جا کر اپنے بیٹے عبداللہ کو اس گھر کو رشتہ بھیجا ہے، اس بیٹی کے لیے۔ میرے بھائیوں، چاہے تنہا میں ہو چاہے ادویہ میں ہو، ہمیشہ اللہ کا ڈر ہونا میرے بھائیوں۔ ہماری جوانی کی بہت بڑی اہمیت ہے، جوانی کی حفاظت کیجیے، جوانی میں عبادت کیجیے، دین کا کام کیجیے جتنا ہو سکے میرے بھائیوں۔ یاد رکھیے جتنا جوانوں سے دین کا کام ہوتا ہے اتنا اور کسی سے نہیں ہوتا۔ تمہارا جوانی کا ایک سجدہ تمہارے بوڑھاپے کے کئی سجدوں سے افضل ہے، بوڑھاپے کے کئی سجدوں سے افضل ہے تمہارا جوانی کا ایک سجدہ میرے بھائیوں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے بیٹی کو جو رشتہ بھیجا، اپنے بیٹے عبداللہ، ایک مرتبہ اس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آ کر ان کو لے کے جا رہے ہیں، ان کو لے کے جا رہے ہیں، کہیں ہوا میں لے کے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ بڑا کنواں ہے، وہاں اس فرشتے نے اس کنویں کے اندر بتایا اس کے اندر آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ڈر گئے۔ فرشتوں نے فرمایا اے عبداللہ، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم کو اس کنویں کے اندر نہیں ڈالیں گے، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ بتائے پھر جب صبح ہوئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی اللہ کے رسول کے سالے تھے یہ، کیونکہ آپ کی بہن حفصہ سے اللہ کے رسول کا نکاح ہوا تھا۔ تو آپ نے تو جا کر اللہ کے رسول سے نہیں پوچھے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا رات میں، جا کر اپنی بہن سے کہنے لگے کہ میں نے ایسا ایک خواب دیکھا کہ رات کو دو فرشتے آئے اور مجھے کنویں کے پاس لگا، اس طرح خواب کو بیان کیا۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے عبداللہ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن بہتر ہوتا کہ عبداللہ تہجد پڑھتا. فرمایا کہ اس خواب سے عبداللہ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اگر عبداللہ تہجد پڑھتا تو اچھا تھا. اتنا ہی فرمایا اللہ کے رسول نے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑا. ایک تو وہ نوجوان نونہال تھے، تہجد تو کوئی نماز فرض نہیں تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑا. تو میرے بھائیوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہم کو جوانی دی ہے. جوانی ایسے ہی مت گماؤ، اللہ کے راستے میں لگاؤ اپنی جوانی کو، دین کے لیے لگاؤ جتنا ہو سکے. دنیا کے لیے تو لگانا ہی ہے، بیوی بچوں کے لیے لگانا ہی ہے، ماں باپ کے لیے لگانا ہی ہے، جاب کے لیے لگانا ہی ہے اپنی جوانی کو. لیکن کوشش کرو کہ قیامت کے دن کہہ سکے کہ اے اللہ، میری جوانی کا 25% تو میرے حصہ میں تیرے راستے میں لگایا، دین کی آزیاری کے لیے لگایا، علم کی اشاعت کے لیے لگایا، دعوت و تبلیغ کے لیے لگایا، تیرے احکام کے لیے لگایا، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارنے کے لیے لگایا. اللہ تعالیٰ کے پاس کہہ سکے اپنی جوانی کو میرے بھائیوں. اور ہر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے میرے بھائیوں، چاہے چھوٹا ہی گناہ کیوں نہ ہو، چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گناہوں کو کیسے سمجھتے تھے کہ اپنے سر کے اوپر پہاڑ ہے، اپنے سر کے اوپر پہاڑ ہے، نہیں معلوم کہ کب اپنے اوپر گرنے والا ہے. چھوٹے گناہ کو ایسا سمجھتے ہیں. اور وہی کافر ایک گناہگار کیسا سمجھتا ہے کہ مکھی ادھر ادھر پھرنے والی، اس کے اوپر مکھی بیٹھی، اس نے ایسا کیا. وہ گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے. میرے بھائیوں، آدمی زندگی گزارنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن تقوی پرست بن کر زندگی گزارنا، اللہ کا صحیح بندہ بن کر زندگی گزارنا، صحیح اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگانا، اور نفسی خواہشات. میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ آنکھوں سے اگر ہم سے کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ آنکھوں کا زنا ہو جاتا ہے. ہاتھوں سے گناہ ہو گیا تو ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے. آدمی غلط راستے پر چلتا ہے تو پیروں کا زنا ہو جاتا ہے. کانوں سے اگر سنا تو کانوں کا زنا ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ ہمارے جسم کے اندر جتنے اللہ نے پارٹ دیا ہے، اتنے اعضاء دیا ہے، یہ سب قیامت کے دن کہیں گے. اور آدمی کہے گا کہ اے ہاتھ، یہ تو میرا ہے، میرے خلاف گواہی دے گا. آدمی کہے گا کہ آنکھ میرے ہے، میرے خلاف گواہی دے گا. اللہ اس دن ہمارے منہ پر تالا لگا دے گا. ہمارے جسم کے تمام اعضاء اللہ کے سامنے جواب دیں گے. میرے بھائیوں یاد رکھیے. اس لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جانا سکا اقبال، خواہش رکھتے ہیں کہ خبر سے اٹھ کر جنت میں جائے. آج ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم نمازوں کی پابندی نہ کریں، مرضی میں جب نمازیں پڑھے، ہم سے گناہ ہو جائے، لیکن ہم خواہش رکھتے ہیں کہ جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں اچھا عطا فرما. ہم جنت کے خواباں دیکھتے ہیں، جنت میں نعمتوں کے خواباں دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں کیسے دیکھیں گے؟ آج ہم بستر کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے ہیں. بتائیے آج ہم فجر کے لیے کتنے لوگ بستر کو چھوڑنا پسند کرتے ہیں. ظہر کے وقت کتنے لوگ اپنے جاب کو چھوڑنا پسند کرتے ہیں، کرسی چھوڑ کر آ کے ظہر پڑھے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہوتی ہے، بندہ تھک کر جب گھر جاتا ہے، جب اذان سنائی دیتی ہے کہ اللہ اکبر، تمام کامیں چھوڑ کر، تھکان کو چھوڑ کر عشاء کی نماز کے لیے مسجد تک جانے کی کوشش کرتا ہے. جب آدمی جب اپنے آفس سے گھر کو جاتا ہے، مغرب کی اذان سنائی دیتی ہے، تو آدمی مغرب کے لیے مسجد کو جانے کی کوشش کرتا ہے. جب اگر ہمارا قدم مسجد تک چلے جائے، اگر ہمارا، تو سمجھ جائیے کہ اگر ہم بستر، اپنا آفس، تمام چیزیں چھوڑ کر مسجد تک ہم جا سکے تو انشاءاللہ العزیز ضرور خبر سے اٹھ کر جنت تک بھی ہم ضرور جائیں گے. تو میرے بھائیوں، میں
بس یہی گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو جو بھی جوانی دی ہے، اس میں اپنے آپ کو، اپنی نفسی خواہشات کی حفاظت کیجیے، اپنے اعضاء کی حفاظت کیجیے، اللہ کے راستے میں لگائیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے، قرآن پڑھنے میں اپنا وقت گزاریے، حدیث پڑھنے میں اپنا وقت گزاریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے پر اپنی زندگی گزاریے، کیونکہ میرے بھائیوں یہ جوانی کا ایک دن، ایک لمحہ چلے گئے تو لوٹ کر نہیں آتا۔ تم بوڑھاپے میں کچھ کر نہیں سکتے، بوڑھاپے میں تو کچھ پھر نہیں سکتے، بوڑھاپے میں تو تم دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ جوانی اللہ نے نعمت دی ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہم جتنا ہو سکے دعوت و تبلیغ کا کام ہم جوانی میں کرنے کا عزم کریں میرے بھائیوں۔ آج جب آدمی جوان ہو جاتا ہے، بہت سارے اس کے خواہشات ہوتے ہیں کہ میں کار خریدوں، گاڑی خریدوں، گھر بناؤں، فلاں کروں، بہت سارے چیزیں ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ اس میں خواہش یہ رکھے کہ میری جوانی اللہ کے راستے میں لگے، میری جوانی قرآن و حدیث سیکھنے میں لگے، میری جوانی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں لگے۔ میرے بھائیوں یہ بھی ایک ارادہ کرے، اللہ سے دعا فرمائیے کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام، ربنا حینا بالسلام وادخلنا دار السلام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہم سب کو نمازوں کے اندر خشوع خضوع عطا فرما، خضوع کے ساتھ اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہم سب کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ یہاں جو بھی بیٹھے ہیں اللہ تیری مجلس میں، اے اللہ تیرے گھر میں، اے اللہ تیرے دربار میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر، اے اللہ جو بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان سب کے جائز تمنا مقاصد کو اللہ تو قبول فرما، اے اللہ ان کے سب کی دعاؤں کو اللہ تو قبول فرما، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے سننے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے سنانے کو قبول فرما، اے اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ ان کے تو پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں، اے اللہ جو اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اللہ ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کے گھروں میں نوجوان لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، اے اللہ جو گھروں میں بیمار سے مبتلا ہے، اے اللہ دواخانوں میں ہمارے رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہے اے اللہ ان سب کو شفائے کلی عاجل عطا فرما، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو مل جل کر اے اللہ تیرا دین کا کام کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ تو جب تک زندہ رکھ، اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ جب موت دیے تو اے اللہ ہم سب کو کلمہ شہادت نصیب فرما، اے اللہ اچھی موت نصیب فرما، اے اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما، اے اللہ بری موت سے حفاظت فرما، حادثات والی موت سے حفاظت فرما، اے اللہ جب تک اے اللہ سانس باقی رہی اے اللہ جب تک تیرے راستے میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ تو اس مسجد کو آباد فرما، اے اللہ تو اس مسجد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ الحمدللہ۔